بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بنی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. ساجدہ خاتون جو زارون کی دادی تھی مگر وہ پیار سے ان کو دی جان کہتا تھا. انہوں نے اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے فاطمہ کے انتقال کے بعد بہت پیار سے زارون کو سنبھالنے کی کوشش کی جس میں وہ کافی حد تک کامیاب رہیں اور زارون جو اب احتشام صاحب سے تھوڑی بہت بات کر لیتا اس میں بھی ساجدہ بیگم کا بڑا ہاتھ تھا. آ گیا میرا لال. اس کے قدموں کی آواز سنتے ہی ساجدہ بیگم جو آنکھیں بند کیے تسبیح پڑھنے میں مصروف تھیں فوراً آنکھیں کھولتے دروازے کی طرف دیکھا جہاں زارون آج بھی آہستہ آہستہ قدم رکھتے اپنی اچانک آمد پر انہیں چمکانے کے لیے چکر میں تھا. اف دی جان کیا ہے آپ کو؟ میرا سارا سرپرائز خراب کر دیا. زارون نے ان کی ہمیشہ سے اس کی خوشبو سے اسے پہچاننے کی عادت پر بدمزہ ہوتے کہا اور اس کے مسکرانے پر خود بھی مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھا. کیسی ہیں آپ؟ ان کے پر نور اور شفاف چہرے کو دیکھتے جو زارون کو ہمیشہ ہی سکون دیتا تھا اس نے سر ان کی گود میں رکھا. ہاں اللہ کا بڑا احسان ہے. اس نے اس عمر میں بھی چلنے پھرنے کے قابل رکھا ہوا ہے. اور تم بتاؤ کہاں مصروف تھے؟ اتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ حویلی کا چکر لگا لو پر لگتا ہے کوئی بڑی مصروفیت تھی جو دی جان کے بلانے پر بھی میرے شہزادے نے کان نہیں دھرے. اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ چلاتے وہ زارون کی آنکھوں میں چمک دیکھتے ہی سمجھ چکی تھی کہ آج کوئی خاص بات تھی. جی بس ایک کام میں پھنسا ہوا تھا. شکر ہے ہو گیا. پر اب آپ دعا کریں کہ آگے بھی سب ٹھیک ہو جائے. پھر میں اگلی بار آپ کو ایک اور سرپرائز دوں گا جو باقیوں کا تو پتہ نہیں پر آپ کو بہت پسند آئے گا. اٹھ کر بیٹھتے زارون نے تجسس برقرار رکھتے ساجدہ بیگم سے کہا جو آج 7-8 مہینوں بعد اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ کے بجائے حقیقی خوشی دیکھ کر اندر سے مطمئن ہوئیں. ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی. اور دعا بھی احتشام صاحب سے ملے. اسے واپس گود میں سر رکھتا دیکھ کر ساجدہ بیگم نے پوچھا تو زارون نے نفی میں سر ہلایا. کچھ دیر میں مل لوں گا. ابھی تو بس سکون سے کچھ دیر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. شہناز بیگم سے ہونے والی بحث کا بتانے کی بجائے زارون نے نرمی سے جواب دیا اور ان سے گاؤں کے حالات و واقعات کے بارے میں پوچھنے لگا. یونیورسٹی سے گھر آتے ہی نور نے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد حاشر کے کمرے کا رخ کیا تاکہ اس سے کھانے کا پوچھ سکے کیونکہ صبح کی طرح وہ دوپہر کا کھانا پر بھی موجود نہیں تھا. آ جائیں. دروازے پر دستک سنتے حاشر جو اپنے CSS کے پیپر کی وجہ سے پڑھنے میں مصروف تھا اس نے سر اٹھاتے آنے والے کو دیکھا. نور العین آؤ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ کتاب بند کرتے اس نے نور کو دیکھتے ہی خوش دلی سے کہا. وہ آپ کھانے کے لیے ٹیبل پر نہیں آئے؟ میں نے سوچا پوچھ لوں کہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے. اس نے بیڈ کے قریب آتے اپنے آنے کا مقصد بتایا. وہ میں نے 11 بجے ناشتہ کیا تھا اس لیے بھوک نہیں تھی. اور تم کس کے ساتھ واپس آئی ہو؟ حاشر نے حیرت سے سوال کیا کیونکہ حارث چھوڑنے آتا تو اسے حاشر کو دیکھنے کمرے میں ضرور آتا. حارث بھائی کے ساتھ ان کی کوئی میٹنگ تھی اس لیے گیٹ پر چھوڑ کر چلے گئے. اس کی بات کا جواب دیتے وہ سامنے موجود سنگل صوفے پر بیٹھ چکی تھی. اچھا تم نے کھانا کھایا؟ اس کا جواب سنتے حاشر نے مطمئن ہوتے سوال کیا. جی کھا لیا. اور آپ ناراض ہیں کیا رات والی بات سے؟ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا. نہیں میں کسی سے ناراض نہیں ہوں اور ویسے بھی رات گئی بات گئی. اپنے انداز سے لاپرواہی ظاہر کرتے حاشر نے جواب دیا تو نور اس کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھ چکی تھی. پھر بھی ابو کی پھپھو کی بات کا یقین کرتے آپ کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا. چھوڑو کچھ نہیں ہوتا. ویسے بھی غلطی میری تھی. مجھے سارا کے منہ نہیں لگنا چاہیے تھا اور نہ میں اسے کچھ کہتا نہ بات بڑھتی. اور تم کیا یہ میرا دل جلانے والی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ مجھے چھوڑو اور اپنا بتاؤ شاپنگ مکمل ہوگی یا نہیں؟ حاشر نے سر جھٹکتے بات بدلی تو نور نے بھی مزید کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا. تبھی وہ اسے اپنی شاپنگ کے متعلق بتانے لگی. زارون دی جان سے باتیں کرتے کرتے وہیں سو گیا اور شام 7 بجے کے قریب اس کی آنکھ موبائل پر مسلسل ہونے والی مسلسل بیل سے کھلی. ہیلو.
اس نے بغیر دیکھے ہی موبائل اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہیلو کے بچے، تم نے کہا تھا میں 5 بجے تک آ جاؤں گا اور اب ٹائم دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، 7 بج گئے ہیں اور یہ تم اس وقت سو رہے ہو کیا؟ علیان، جو ایک ضروری میٹنگ جس میں زارون کا ہونا لازمی تھا اس کا انتظار کر کے اکیلے ہی اٹینڈ کر رہا کے آیا تھا، اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے کال کرتے اس کے فون نہ اٹھانے پر مزید برہم ہوا۔ ہاں، کیوں اس وقت سونے میں کوئی پابندی ہے کیا؟ زارون نے سیدھے ہو کر لیٹتے علیان کی آواز پر آنکھیں کھولیں۔ نہیں، پابندی کوئی نہیں، اور تم یہ تو بالکل بھی کسی بات یا چیز کی پابندی نہیں، اس لیے سکون سے نیند پوری کرو اور جب سب کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو کال کر لینا، بتا دوں گا کہ کس کام کے لیے تمہیں پچھلے آدھے گھنٹے سے فون کر رہا تھا۔ علیان نے زارون کی بات سنتے ہی بڑی نرمی سے باتیں سنائی اور ٹھک سے کال کاٹ دی۔ اف، کیا مصیبت ہے! موبائل کان سے ہٹاتے اس نے اسکرین کو گھورا اور کمرے میں ایک نظر دوڑاتے دی جان کی تلاش کیا جو شاید وہاں موجود نہیں تھی۔ تب ہی وہ فریش ہونے کے بعد ان کی تلاش میں باہر آیا تو وہ اسے سامنے ہی احتشام کے ساتھ بیٹھی نظر آ گئی۔ السلام علیکم۔ زارون نے ان دونوں کے قریب آتے احتشام صاحب کو سلام کیا جو اسے دیکھتے اٹھے اور اپنے سینے سے لگایا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ الگ ہوتے انہوں نے جتنی خوشدلی سے پوچھا، زارون نے زبان سے جواب دینے کے بجائے اثبات میں سر ہلاتے اتنی بے رخی دکھائی۔ دی جان، آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ زارون نے احتشام صاحب کو نظر انداز کرتے ساجدہ بیگم کے قریب بیٹھتے سوال کیا۔ اس لیے کہ اپنی نیند پوری کر لو، اتنے سکون سے سوئے تھے تم کہ مجھے مناسب نہیں لگا جگانا۔ اس کی کالی خوبصورت آنکھوں میں بے وقت نیند کی وجہ سے سرخ ڈوڑے دیکھ کر وہ مسکرائیں۔ میری ایک ضروری میٹنگ تھی آج، مجھے 5 بجے پہنچنا تھا۔ زارون نے اکتاہٹ سے بتایا۔ تو کیا ہوا، اپنی دی جان کے لیے ایک میٹنگ نہیں چھوڑ سکتے تم؟ ساجدہ بیگم نے احتشام صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے اپنے پوترے سے اعتراض کیا۔ آپ کے لیے تو میں دنیا کا ہر کام، ہر میٹنگ چھوڑ دوں۔ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے زارون نے نرمی اور پیار سے کہا۔ تو اپنے باپ سے بھی ناراضگی چھوڑ دے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ساجدہ بیگم جو زارون کے لہجے کی وجہ سے احتشام صاحب کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اندر سے افسردہ ہو چکی تھی، انہوں نے زارون کا موڈ ٹھیک دے کر سمجھایا۔ میری ان سے کوئی ناراضگی نہیں، اور رہی بات غلطی کے احساس ہونے کی تو اب ان کی کوئی بھی تلافی میری ماں کو واپس نہیں لا سکتی، اس لیے پلیز دی جان دوبارہ مجھے اس بات کے لیے مت کہیے گا جو میں کبھی چاہ کر بھی پوری نہیں کر سکتا۔ زارون نے احتشام صاحب کی طرف دیکھتے لہجے میں سختی سموئے جواب دیا تو انہوں نے نا امیدی سے ساجدہ بیگم کی طرف دیکھا جو زارون کی ضد کے آگے کو اچھے سے جانتی تھی۔ اچھا، نہیں کروں گی دوبارہ یہ بات۔ اٹھو، رشیدہ نے کھانا لگا دیا ہے، کھانا کھاتے ہیں، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں احتشام صاحب کو تسلی دیکھتے انہوں نے بات بدلی تو زارون بھی کچھ کہے بغیر ان کا ہاتھ پکڑے ٹیبل پر لے آیا جہاں آج ساجدہ بیگم نے اس کی پسند کی تمام چیزیں بنائی تھیں۔ 2 دن بعد سارا اور نور دونوں کو فریہ بیگم کے کہنے پر میوں بٹھا دیا گیا۔ نور نے یونیورسٹی سے 1 ہفتے کی چھٹی لے لی اور ختیجہ کو بھی اپنی شادی کی بجائے کہیں جانے کا بتا دیا کیونکہ نور نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے اپنی شادی میں بلائے اور اس کے کپڑے، میک اپ اور باتوں سے فریہ بیگم کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی بات کرنے کا موقع ملے۔ حارث کے ساتھ ساتھ حاشر بھی صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھا کیونکہ کل مہندی تھی اور اسکندر صاحب نے گھر کے تمام کام ان دونوں کے ذمہ لگائے خود کھانے وغیرہ کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ اسکندر صاحب کے بھائیوں کے ساتھ ساتھ قریبی رشتہ دار مہندی سے 1 دن پہلے ہی آ چکے تھے۔ گھر میں ہر طرف شور شرابہ اور رونقیں لگی تھی مگر نور کا دل اندر سے خوف اور آنے والے وقت کا سوچتے بیٹھا جا رہا تھا۔ اس نے کتنی ہی بار ہمت کی کہ وہ حارث کو سب بتا دے پر گھر میں ہونے والے ہنگامے اور اسکندر صاحب کا سوچتے ہی اس نے خود کو اللہ پاک کے رحم و کرم پر چھوڑتے خاموشی اختیار کی۔ پر اب وہ خبر سحر اس کی ماموں کی بیٹی کے ذریعے اس کے کانوں تک پہنچی، اس نے اسے اندر تک خوفزدہ کر دیا۔ پر کیوں آپی، نکاح آج کیوں نہیں ہونا ہے اور ابھی تو مہندی بھی نہیں ہوئی؟
نور نے کانپتی ہوئی آواز میں سحر سے پوچھا، جو یہ خبر نور کو بڑی خوشی خوشی سنا رہی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، شاید مہندی کا فنکشن اکٹھا ہونے کی وجہ سے پھپھا نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سحر نے اندازہ لگاتے نور کو بتایا تو اسے اپنی روح تک کانپتی محسوس ہوئی۔ لیکن ابو ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب کل مہندی تھی نہ کر دیتے تو نور نے سحر کے حیرت سے دیکھنے پر بات بدلی۔ تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ نکاح ہی ہونا ہے نا، آج ہو یا کل، اور تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ سحر نے اتنی سردی کے باوجود بھی اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں آتی دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، مجھے کوئی اعتراض ہونا ہے بھلا؟ کسی نظریں چراتے اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے جواب دیا اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تاکہ سحر کو شک نہ ہو۔ ہاں نا، ویسے بھی تمہاری اور جنید کی بات تو کافی وقت سے طے ہے، بس اب تم یہ جوڑا پہنو اور میں تمہیں تیار کروں، کیونکہ 1 گھنٹے تک پھپھو لوگ آ جائیں گے۔ اس نے سفید خوبصورت سے جوڑے کی طرف اشارہ کرتے نور سے کہا، جو اسبات میں سر ہلاتے جوڑے کے ساتھ ساتھ اپنا موبائل بھی سحر کی نظر سے بچا کر واش روم میں لے جا چکی تھی۔